پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ السلام علیکم۔ ایک روایت چلتی آ رہی ہے ہماری فوج کی تاریخ میں کہ جو بھی ہمارا ہائی رینکنگ جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو 90 سے 99% باہر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے آرمی چیفز سابقہ سر فہرست ہیں، فوج میں رہتے ہوئے بھی پیسہ اور باہر رہتے ہوئے بھی پیسہ۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی تقریباً آج سے 2 ماہ قبل غالباً ایڈمرل منصور الحق کے اوپر کہ کیسے انہوں نے ابدوزوں کے سودے میں پیسے کمائے اور پھر باہر بھاگ گئے، اور پھر جب امریکہ نے انہیں گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے یہاں بھیجا تو ہم نے کیسے ان کی آؤ بھگت کی، ہتھکڑیاں کھولی، ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا اور کچھ تھوڑے سے پیسے لے کے واپس بھیج دیا گیا۔ ہمارا کوئی بھی جرنیل، ایڈمرل، ایئر مارشل ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے باہر جانے کو کیوں ترجیح دیتا ہے؟ ان کے سینوں میں اہم قومی راز ہوتے ہیں۔ اپنے ہمسائے بھارت کو دیکھ لیجئے، کون سا ان کا آرمی چیف ہے جو باہر منتقل ہوا؟ باہر منتقل ہونے کو تو چھوڑیے، ان کی جائیدادیں، بنگلے یا زمینیں یا اقتدار پہ قبضے، اس قسم کی کوئی بھی خبر وہاں سے نہیں ملتی۔ ہم لوگ اپنی فوج پہ جان نچھاور کرتے ہیں، ہمارا فوجی، ہمارا سپاہی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو ان سپاہیوں کے سر کا تاج ہے، جو ان کے جرنیل ہیں، ان کا آنی شکنجہ ہمارے سر اور دماغ کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہماری فوج حفاظت ہماری تب کرتی ہے جب اسے ڈالر ملتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں کروں گا کہ جو بیرون ملک جرنیل ہیں، ان کے غیر ملکی آقا ان کو 7 سمندر پار سے صرف ایک فون کرتے ہیں اور وہ لیٹ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، ان کے کہنے پہ اپنی حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی مار پیٹ، قتل و غارت، جیل میں ڈالنا، ہر قسم کا ظلم اور بربریت شروع کر دی جاتی ہے۔ تو پھر ایک دلیل کی بات پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ایک نہایت ہی بدترین جواب ملتا ہے۔ آپ کے خیال میں تمام سابقہ آرمی چیف جو باہر سیٹل ہو چکے ہیں، کچھ اپنے جزیروں میں، کچھ اپنے فارم ہاؤسز میں، کچھ اپنی نیو یارک کی مہنگی ترین پراپرٹی میں، کیا وہ کمپرومائز نہیں تھے؟ اور اب بھی کیا وہ کمپرومائز نہیں ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کے غیر ملکی آقاؤں نے ان کے گلے پہ، ٹیٹوے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے ایٹمی راز نہیں اگلوا لیے ہوں گے؟ کچھ سمجھنے کی بات لگتی ہے، کچھ دلیل کی بات لگتی ہے کہ وہ حکومتیں اور دوسری جو ریشہ دوانیاں ہیں پاکستان میں وہ کرتے رہتے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو، اور نہیں جی ہم ایٹمی راز آپ کو نہیں دیں گے، ہم ان کی لوکیشن آپ کو نہیں بتا سکتے، تعداد نہیں بتا سکتے، نہیں یہ ہم نہیں کریں گے، ہاں پیسے ہمیں اتنے دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اس کام کے اتنے پیسے، اس کام کے اتنے پیسے، اس کام کے اتنے پیسے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو لاکھوں ڈالرز ان لوگوں نے بنائے، جہاں سکونت اختیار کی، چاہے وہ پاپا جونز کی فرنچائز خریدیں یا جزیرہ خریدیں، نیو یارک میں سب سے مہنگی پراپرٹی خریدیں، اس کے بدلے میں اپنے آقاؤں کے قدموں میں لوٹ کے کچھ نہ کچھ تو اگلا ہی ہوگا۔ اور وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کے تمام قومی راز لے کر کیا یہ ایک الگ سے سوال نہیں اٹھتا؟ یہ ایک ڈرے ہوئے، خوف کے مارے، اپنی جان کی خوف میں مبتلا ایک عام پاکستانی کی تشویش ہے کہ کل کو وقت آیا تو کہیں یہ ڈرامہ بھی ٹھوس نہ ہو جائے۔ تو ایک بار پھر میرا سوال، کیا ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔